بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان کی حکومت کی تباہی میں 3 لوگوں نے اہم کردار ادا کیا: عثمان بزدار، شہزاد اکبر اور خاتون اول۔ عثمان بزدار صرف نالائق نہیں تھے، یہ انتہائی کرپٹ بھی تھے۔ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنوانے کا تمام تر سہرا احسن جمیل گجر کے سر جاتا ہے۔ یہ انہیں انٹرویو کے لیے پہلی مرتبہ اپنی گاڑی پر بنی گالہ لائے۔ بزدار کو پارٹی میں جہانگیر ترین نے شامل کروایا تھا، لیکن میٹنگ کے وقت جہانگیر ترین نے عثمان بزدار کو نہیں پہچانا، اور عثمان بزدار شکل سے جہانگیر ترین کو بھی نہیں جانتے تھے۔ عمران خان سے چند منٹ ملاقات ہوئی اور یہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ سلیکٹ ہو گئے۔ عثمان بزدار کو بنی گالہ سے واپس لے جانے کی ذمہ داری بھی احسن جمیل گجر کی تھی۔ یہ انہیں لے کر نکلے تو انہوں نے آفر کی: بزدار صاحب، چلیے میں آپ کو گلوریا جینز سے کیپوچینو پلاتا ہوں۔ احسن جمیل یہ جان کر حیران رہ گئے، پنجاب کے مستقبل کے وزیر اعلیٰ گلوریا جینز سے بھی واقف نہیں تھے اور ان کے لیے کیپوچینو کا لفظ بھی اجنبی تھا۔ میں کسی شخص کی سادگی کو برا نہیں سمجھتا، سادگی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن 12 کروڑ لوگوں کے وزیر اعلیٰ کو کم از کم کیپوچینو کا علم تو ہونا چاہیے تھا۔ یہ سادگی نہیں تھی، جہالت تھی۔ بہرحال خاتون اول کی روحانیت کے صدقے عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بن گئے۔ فوج اور پوری پارٹی اس تقرری کے خلاف تھی۔ جنرل باجوہ 3.5 سال وزیر اعظم کو مسلسل سمجھاتے رہے: سر آپ پنجاب پر توجہ دیں، صوبہ تباہ ہو گیا ہے، لیکن عمران خان عثمان بزدار کو وسیم اکرم پلس کہتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک دن جنرل باجوہ عثمان بزدار کے کارناموں کی پوری فائل لے کر وزیر اعظم کے پاس پہنچ گئے۔ یہ ایک ضخیم فائل تھی جس میں معمولی تقرریوں سے لے کر بڑے بڑے ٹھیکوں میں کک بیکس کے ثبوت تھے۔ جنرل باجوہ نے یہ فائل عمران خان کو دی اور کہا: یہ کھیل کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے اور یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ میں اس معاملے میں ایک لفظ مزید نہیں بولوں گا، آپ خود اندازہ اور فیصلہ کریں۔ وزیر اعظم نے فائل دیکھنے کے بعد اگلے دن دوبارہ آرمی چیف سے ملاقات کی۔ یہ پنجاب کی کرپشن کی منی کی آخری منزل کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر باجوہ صاحب کا جواب تھا: ایون نو ون ورڈ مور۔ اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا یہ ثبوت کافی ہیں اور وزیر اعظم اب یہ سلسلہ بند کروا دیں گے، مگر دوسری طرف گہری خاموشی تھی۔ جنرل باجوہ نے ایک دن وزیر اعظم کو بتایا: سر ہمارے کور کمانڈرز کے ماتحت 3 GOC ہوتے ہیں، یہ آفیسرز رینک میں میجر جنرل ہوتے ہیں۔ میرا کوئی کور کمانڈر اگر ایک بار کسی GOC سے مطمئن نہ ہو تو میں اسے فوراً تبدیل کر دوں گا۔ یہ اگر دوسری مرتبہ GOC کی شکایت کرے گا تو میں سوچنے پر مجبور ہو جاؤں گا، اور اگر یہ تیسری مرتبہ کسی GOC کی شکایت کرے گا تو اس بار GOC نہیں، کور کمانڈر تبدیل کیا جائے گا۔ جبکہ عثمان بزدار اب تک 7 IG اور 5 چیف سیکرٹری تبدیل کر چکے ہیں، کیا انہیں 3.5 سالوں میں ایک بھی کام کا چیف سیکرٹری اور IG نہیں ملا؟ سر مسئلہ افسروں میں نہیں ہے، بزدار میں ہے۔ آپ اگر اپنی حکومت چلانا چاہتے ہیں تو آپ اسے تبدیل کر دیں، مگر عمران خان نہیں مانے۔ تاہم یہ ایک بار بزدار کو تبدیل کرنے کے لیے راضی ہو گئے اور جنرل باجوہ سے مشورہ مانگا۔ جنرل باجوہ نے جواب دیا: آپ کے پاس 2 امیدوار ہیں، علیم خان اور چودھری پرویز الہی۔ علیم خان کے پاس پیسہ ہے اور پرویز الہی کے پاس پولیٹیکل کیپٹل۔ آپ کو اگر امیر وزیر اعلیٰ چاہیے تو آپ علیم خان کو بنا دیں، اور آپ اگر خود کو سیاسی لحاظ سے مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پرویز الہی کو موقع دے دیں۔ فیصلہ بہرحال آپ نے کرنا ہے۔ عمران خان علیم خان کے لیے راضی ہو گئے۔ علیم خان کو فوری طور پر لاہور بلا لیا گیا، مبارکبادیں بھی ہو گئیں۔ وزیر اعظم نے دوسرے دن علیم خان کا اعلان کرنا تھا۔ فواد چودھری نے رخصت ہوتے ہوئے جنرل باجوہ سے کہا: باس آپ زیادہ خوش نہ ہوں، درمیان میں ایک رات بھی ہے۔ وزیر اعظم نے ابھی گھر بھی جانا ہے، یہ فیصلہ صبح تک برقرار نہیں رہے گا۔ اور دوسری صبح یہی ہوا، عمران خان کا ارادہ بدل گیا۔ علیم خان سے یہ بے عزتی برداشت نہیں ہوئی، انہوں نے پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کر دی۔ PTI نے ان کی ٹرولنگ شروع کر دی۔ علیم خان نے اس پر دھمکی دی:
آپ اگر باز نہ آئے تو میرے پاس بہت کچھ ہے جو میں پبلک کر دوں گا۔ اس کے بعد آج تک پارٹی کی سینئر قیادت نے علیم خان کا نام نہیں لیا۔ ذرائع کا خیال ہے علیم خان کے پاس بھی آڈیوز اور ویڈیو کا ٹھیک ٹھاک ذخیرہ موجود ہے، اور یہ ذخیرہ اب تک ان کا دفاع کر رہا ہے۔ عمران خان کی حکومت کا دوسرا بڑا ڈیزاسٹر شہزاد اکبر تھا۔ یہ اخلاقی اور معاشی دونوں لحاظ سے کرپٹ انسان تھا۔ اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم کو بار بار شہزاد اکبر کے کارناموں کے بارے میں بتاتی رہی، لیکن وزیر اعظم کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ ان ثبوتوں پر توجہ نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار جنرل باجوہ نے اپنا موبائل کھول کر وزیر اعظم کو شہزاد اکبر کی ایک ویڈیو بھی دکھا دی۔ شہزاد اکبر اسلام آباد کی کسی سڑک پر گاڑی میں کسی خاتون کے ساتھ ناشائستہ حرکتیں کر رہے تھے۔ گاڑی سے ذرا دور سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا تھا۔ یہ حرکتیں اس کیمرے میں ریکارڈ ہو گئیں۔ وزیر اعظم نے اس ثبوت کو بھی اگنور کیا۔ وزیر اعظم کو جب آخر میں احساس ہوا تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ شہزاد اکبر کو 24 جنوری 2022 کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور یہ 17 اپریل کو نئی حکومت کے ایک اہم اتحادی کے ذریعے ملک سے باہر چلا گیا۔ لیکن اس کے کارناموں کی فصل پی ٹی آئی 10-15 سال تک کاٹتی رہے گی۔ اسٹیبلشمنٹ خاتون اول کے بارے میں بھی بار بار وزیر اعظم کو مطلع کرتی رہی۔ جنرل باجوہ کی خاتون اول سے پہلی ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی تھی۔ وزیر اعظم نے حکومت سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا اعلان کر دیا تھا، اور یہ پی ایم ہاؤس میں ملٹری سیکرٹری کے بنگلے میں رہتے تھے۔ وزیر اعظم نے آرمی چیف اور بیگم باجوہ کو کھانے کی دعوت دی۔ کھانے کی میز پر 4 لوگ تھے: عمران خان، جنرل باجوہ، خاتون اول اور بیگم باجوہ۔ عمران خان نے میز پر بیٹھتے ہی حسب معمول کسی دوسرے کا انتظار کیے بغیر کھانا شروع کر دیا۔ جنرل باجوہ بھی دائیں بائیں دیکھ کر کھانے لگے، لیکن خاتون اول برقعے میں تھیں اور وہ کھانا نہیں کھا رہی تھیں۔ جنرل باجوہ نے ان سے کھانے کی درخواست کی تو خاتون اول نے جواب دیا، میں بعد میں اپنے کمرے میں کھاؤں گی۔ کھانے کے بعد وزیر اعظم اور جنرل باجوہ ڈرائنگ روم میں آ گئے اور دونوں خواتین زنانہ حصے میں چلی گئیں۔ واپسی پر راستے میں بیگم باجوہ نے جنرل باجوہ سے کہا، آپ اگر وزیر اعظم کو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں۔ جنرل باجوہ نے تفصیل پوچھی، لیکن بیگم صاحبہ نے اس موضوع پر مزید بات کرنے سے انکار کر دیا۔ جنرل عاصم منیر 25 اکتوبر 2018 کو ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے۔ یہ بھی وزیر اعظم کو مختلف اوقات میں مطلع کرتے رہے۔ یہ آخر میں وزیر اعظم کے پاس ثبوت لے کر بھی گئے، لیکن وزیر اعظم نے ثبوت پر توجہ دینے کی بجائے ڈی جی آئی کو ہی تبدیل کر دیا۔ وزیر اعظم جنرل فیض حمید کو ڈی جی لگانا چاہتے تھے۔ جنرل باجوہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، سر فوج میں افسر کچھ نہیں ہوتے، ادارہ ہوتا ہے۔ جنرل عاصم شاندار افسر ہیں، آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے۔ مگر عمران خان نہیں مانے۔ جنرل باجوہ ہر فورم پر کہتے ہیں، فوج نے عمران خان کی محبت میں 2 جرنیلوں کے امیج اور 2 کے کیریئر کی قربانی دی۔ یہ جنرلز قمر جاوید باجوہ، عاصم منیر، فیض حمید اور فیصل نصیر ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو جنرل عاصم منیر کی عاجزی پسند آ گئی اور اس نے وہاں پہنچا دیا جس کی کسی کو بھی توقع نہیں تھی۔ اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا حکومت کے زیادہ تر اہم فیصلے خاتون اول کرتی ہیں، یہ اگر اجازت دے دیں تو وزیر اعظم دوسرے ملک کا دورہ کریں گے، اور یہ اگر وزیر اعظم کو بلا لیں گی تو یہ میٹنگ سے اٹھ کر چلے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے 3.5 سالوں میں برطانیہ کا دورہ نہیں کیا۔ کیونکہ خاتون اول نہیں چاہتی تھی عمران خان لندن جائیں اور اپنے بیٹوں سے ملاقات کریں۔ اسٹیبلشمنٹ نے ایک بار بڑی کوشش کر کے 2021 میں برطانیہ سے وزیر اعظم کا انویٹیشن منگوایا، لیکن وزیر اعظم نے یہ دورہ ملتوی کر دیا۔ برطانوی ہائی کمیشن اس پر روحانسا ہو گیا۔ یہ برطانیہ اور ہائی کمشنر کی بے عزتی تھی۔ جنرل باجوہ نے اس سے کہا، ایکسیلنسی، وزیر اعظم میرا باس ہے، میں اسے کیسے مجبور کر سکتا ہوں؟ وزیر اعظم کو سمجھانے کی کوشش بھی کی گئی، مگر یہ نہیں مانے اور یوں برطانیہ کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو گئے۔ اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا یہ فیصلے خاتون اول کروا رہی ہیں اور وزیر اعظم ان کے زیر اثر ہیں۔
جب وزیر اعظم کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی تو ان کا جواب ہوتا تھا، بشرا بی بی ایک متقی اور پرہیزگار خاتون ہیں، یہ 36 گھنٹے کا روزہ رکھتی ہیں، اور بتانے والے ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر خاموش ہو جاتے تھے۔ شکریہ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔